پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پر عمل پیرا ہونے کی بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم ایک صورت مبارکہ، اس کا کچھ پس منظر، اس کا تعارف وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ اور آج جس صورت مبارکہ کا تعارف ہے، بڑی معروف مشہور صورت مبارکہ ہے اور بہت ہی پیاری صورت مبارکہ، سورۃ المزمل، قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے۔ اور ترتیب نزول، یہ صورت ابتدائی جو صورتیں اور آیات نازل ہوئی ہیں ان میں سے، یعنی اس کی ترتیب نزول تیسرا نمبر بیان فرمایا گیا، سبحان اللہ۔ اور اس کی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے تو 73 نمبر ہے سورہ مزمل کا۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع ہیں اور 20 اس کی آیات مبارکہ ہیں۔ سورہ مزمل یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ مزمل کا معنی ہی چادر اوڑھنے والا، یعنی اپنے اوپر کوئی چیز اوڑھ لینا، اور اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام وہ مزمل۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک مرتبہ آپ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر آرام فرما رہے تھے، اسی ادا کے ساتھ، یعنی چادر سے لپٹے ہوئے تھے، گویا کہ اللہ کو آپ کا یہ انداز اتنا پیارا اور پسند اور محبوب لگا کہ یوں ہی خطاب ہوا، یا ایھا المزمل۔ تو یہ اس اعتبار سے، یعنی اے چادر لپیٹ کر آرام کرنے والے، چادر لپیٹنے والے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مزمل ہے۔ سورہ مزمل کے اندر بہت سی آیات مبارکہ، ابتداً جو قیام اللیل کے حوالے سے، اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا گیا۔ یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی اور صبر برقرار رکھنے کو، صبر پر استقامت اختیار کرنے کو جو حکم ارشاد فرمائے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کے آخر کے اندر تہجد کی فرضیت کا حکم وہ امت مسلمہ سے اس کو ختم کیا گیا، یعنی منسوخ قرار دے دیا گیا۔ اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تو ہے، اور لیکن یہ نفل نماز ہی ہے، سنت طور پر نماز ہے، نفل نماز ہے، مگر اس کی فرضیت وہ حکم وہ منسوخ ہو گیا۔ تو یہ کچھ مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ کے، لیکن ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ کچھ آیتوں کا ترجمہ، اور بالکل اس کی جو ابتدائی آیت جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو۔ قم اللیل الا قلیلا، تھوڑے سے حصے کے علاوہ قیام کرو، یعنی پوری رات قیام کرو۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کرو یا اس سے کچھ کم کر لو۔ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات ہو یا آدھی رات سے کچھ کم ہو۔ او زد علیہ، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ان آیات مبارکہ کا جو پس منظر ہے وہ واقعات کو جو بیان کیا گیا، ایک قول تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدائی وحی تھی تو ظاہر وحی کی ایک اپنی وحشت تھی، وحی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوف کی کیفیت طاری تھی، تو آپ نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیا، تو جس پر حضرت جبریل علیہ السلام انہوں نے آپ کو یا ایھا المزمل کہہ کر ندا دی۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کر آپ آرام فرما رہے تھے، یعنی بالکل لپٹ کر آپ آرام فرما رہے تھے، تو اللہ پاک نے یہ آپ کو خطاب دیا اور اسی سے ہی ندا فرمائی۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بات علماء کرام نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ پاک نے دیگر نبیوں کو جو قرآن میں خطاب کیا
ان کے ناموں سے کیا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا آدم، یا نوح، مختلف ناموں سے ان کو پکارا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا، نام لے کر نہیں پکارا، آپ کا اسم مبارک لے کر نہیں پکارا، بلکہ آپ کو القابات کے ساتھ پکارا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان تعظیمی ہے کہ قرآن میں یا محمد، یعنی جو آپ کا اسم مبارک ہے، یوں کہہ کر نہیں پکارا گیا، بلکہ جہاں بھی قرآن پاک میں وہ پکارا گیا، خطاب کیا گیا، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یاسین، طٰہٰ، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یعنی ان القابات سے آپ کو پکارا گیا۔ اور یہی وجہ ہے آداب کے پیش نظر صحابہ کرام علیہ مردوان بھی یہی انداز اپناتے کہ حضور علیہ السلام کو نام مبارک سے نہیں پکارتے بلکہ القابات سے۔ اور القابات کے کئی ایسے الفاظ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، اس بات کا ارشاد فرما دے، یہ ارشاد فرما دے۔ تو یہ آداب احترام کے انداز یہ صحابہ کرام کے تھے۔ تو بیسک یہ تعظیم اور ادب جو سکھائے گی تو وہ اللہ رب العالمین نے یہ تعظیم اور آپ کی مزید احترام اور تعظیم کے لیے اللہ پاک نے آپ کو القابات سے پکارا ہے، اور یہی صحابہ کرام کو تعلیم دی گئی، اور اسی پر ہمیں بھی امت مسلمہ کو، امتیوں کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب پکاریں تو انہیں القابات کے ساتھ پکاریں، انہیں اس طرح نہ پکاریں کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں اس طرح نہ پکاریں، بلکہ حضور علیہ السلام کو القابات کے ساتھ ہم پکاریں۔ اور اس آیت میں جو ارشاد فرمایا گیا قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ قیام کیجئے رات پوری مگر تھوڑا سا وقت، یعنی تھوڑے وقت کے علاوہ بقیہ رات آپ قیام کریں۔ آگے ارشاد فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کریں یا اس سے کچھ کم قیام کریں۔ اچھا پھر فرمایا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں، یعنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر اس قیام کو فرما دیا کہ کتنا قیام کرنا ہے، آپ آدھی رات کریں یا کچھ کبھی زیادہ کریں کبھی کچھ کم کر لیں، لیکن ہو کیا ورتل القرآن ترتیلا، لیکن قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، قرآن پاک کو پھر اس میں ٹھہر ٹھہر کر آپ پڑھیے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں جو قیام کو یہ حکم دیا گیا، اور اسی صورت کے آخر میں رات کے قیام کو پہلے حکم دیا گیا تھا، اس کو منسوخ فرما دیا گیا، اور بعض مفسرین کے نزدیک جو 5 وقت کی نماز کا جب حکم ہو گیا تھا تو پھر رات کا قیام وہ منسوخ ہو گیا، اور شروع میں یہ قیام کا حکم تھا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کی ایک تعداد تھی کہ جو اس قیام کی وجہ سے پوری پوری رات قیام کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واجب مقدار سے کم قیام ہو جائے۔ اب ان میں سے کئیوں کے پاؤں سوج گئے، یعنی اس طرح کی تھکاوٹ بھی ان کو ہو گئی، تو اللہ پاک نے پھر آخری جو آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی، اس کے ساتھ امت پر یہ تخفیف فرما دی ہے کہ اب رات کے قیام کو وہ منسوخ کیا گیا، اور اب جو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ مبارک سنت، ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کا قیام یعنی تہجد کی نماز وہ فرض تھی، وہ تہجد کی نماز وہ آپ پر فرض تھی۔ امت کے حق میں تہجد کی نماز کی جو فرضیت تھی وہ پھر ختم فرما دی گئی، یعنی ان آیات مبارکہ کے پیش نظر وہ منسوخ ہو گئی، وہ فرضیت ختم ہو گئی۔ یہ 5 نمازوں کا جو حکم آیا تو اب 5 نمازیں فرض ہے، تہجد کی فرض نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے لیے چونکہ قرآن مجید میں الگ سے حکم بھی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد پڑھیے، تہجد کی نماز کو ادا کریں۔ نافلۃ لک، اس پر گفتگو فرمائی گئی اور مفسرین نے ڈیٹیل سے تفصیل سے کلام اس پر کیا ہے، لیکن زیادہ صحیح قول کہ اس سے مراد وہ نفل کے طور پر نہیں بلکہ زائد، یعنی 5 نمازیں تو فرض ہیں ہی ہیں، یہ آپ کے لیے خاص طور پر ایک اور نماز ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ آپ تہجد کی نماز کا اہتمام فرماتے۔ یہ تہجد کی نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض تھی، لیکن امت پر یہ فرض نہیں ہے۔ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی کمال
ایک طرح کی شفقت اور محبت امت کے لیے ہے کہ اپنے اوپر تو فرض رکھی لیکن امت پر اسے فرض نہ ہونے دیا اور یہ انہیں تخفیف عطا فرمائی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ رات میں سے جو عبادت کا افضل ترین وقت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے 2/3 حصہ رات کا گزر جائے اور پھر یہ آخری حصہ بچے، یعنی 1/3 بچے۔ مثلا رات کے اگر ہم دیکھیں تو 9 گھنٹے کی رات ہو تو 6 گھنٹے گزر جائیں، جو آخری 3 گھنٹے ہیں تو یہ افضل ترین وقت ہے۔ تہجد کی بھی نماز اگر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی سو جائے، آرام کرے، پھر اٹھ کر جو نفل پڑھے گا وہ تہجد ادا ہو جائے گی۔ اور کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں اس کا وقت کیا ہے، تو سو کر جب آپ اٹھ گئے تو وہ وقت ہے اس کا، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ پھر بہتر افضل وقت وہ یہ آخری پہر والا یہ وقت ہے۔ اب اس میں بھی علماء کرام نے مختلف اوقات بیان کیے۔ اب یعنی رات کے 3 حصے کریں تو اب کوئی چاہتا ہے کہ میں 2/3 سو جاؤں اور 1/3 عبادت کروں، تو اسے کہا گیا کہ رات کے شروع میں 1/3 سو جاؤ اور بیچ کا 1/3 عبادت کرو اور پھر آخری 1/3 وہ سو جاؤ، یہ بھی فرمایا گیا۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آدھی رات سو جاؤں اور آدھی رات عبادت کروں تو آدھی رات شروع کا حصہ سو جائے اور آخری جو ہے اس میں عبادت کرے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ہر رات میں جب پچھلی تہائی باقی رہتی ہے آسمان دنیا پر خاص اللہ تجلی فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، اور وہ فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی بخشش کر دوں۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے رات کی جو نمازوں اس میں فرمایا بہترین جو نماز داؤد علیہ السلام کا طریقہ نماز، سبحان اللہ۔ پوچھا گیا وہ کیا تھا داؤد علیہ السلام کا طریقہ، تو فرمایا گیا کہ وہ آدھی رات سوتے تھے، پھر تہائی رات کا حصہ عبادت کرتے تھے، اور پھر وہ جو رات کا چھٹا حصہ بچتا تھا اس میں پھر سو جاتے تھے، پھر وہ سو جاتے تھے یعنی آرام کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو نماز ہے اس کو اگر آسانی سے سمجھنا ہے تو اب بالفرض رات 6 گھنٹے کی رات ہے، تو 6 گھنٹے میں سے وہ رات کو آدھا وقت 3 گھنٹے آرام کیا۔ اب 3 گھنٹے بقیہ جو 3 گھنٹے ہیں ان میں سے انہوں نے 2 گھنٹے عبادت کی اور آخری 1 گھنٹہ پھر آرام کیا۔ اب اسی اعتبار سے آپ 9 گھنٹے کی رات ہے، 8 گھنٹے کی رات ہے، تو اس کو اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہ آدھی رات سونا، پھر 1/3 عبادت اور پھر چھٹے حصے کے مطابق پھر آرام کرنا۔ اور آگے جو حکم ارشاد فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ان کے مخارج کے ساتھ، الفاظ کی درست ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اس انداز سے پڑھنا یہ بہت اہم ہے، اور یہ تجوید کا اہم فریضہ ہے۔ یاد رکھیں لوگ قرآن یہ درست پڑھنا نہیں جانتے، دنیا بھر کی کتابیں ان سے پڑھوا لیں، طرح طرح کی لینگویج کے وہ جاننے والے ہوتے ہیں، سمجھنے والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، مگر قرآن پاک کی بات کریں تو قرآن درست پڑھنا نہیں آتا۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک مولانا صاحب نے پڑھ لیا نا، حافظ صاحب نے پڑھ لیا، تراویح وہ پڑھا دیں گے، نماز مولانا صاحب امام صاحب پڑھا دیں گے، ہمیں اس کی حاجت نہیں۔ حالانکہ آپ اپنی سنتیں پڑھ رہے ہیں، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ اور نماز پڑھ رہے ہیں، اب قرآن پڑھ رہے ہیں، تو کیا قرآن پاک کے اندر ادائیگی اس کی درست نہیں کریں گے؟ یاد رکھیں کہ جس سے حروف صحیح ادا نہ ہوتے ہوں اس پر واجب ہے کہ صحیح حروف کی ادائیگی کے لیے وہ دن رات کوشش کرے۔ بھئی اتنا حصہ تو وہ یاد کرے اور پڑھ لے کہ جس کو اسے نماز میں پڑھنا ہے، یہ ایک مطلب کم ترین درجہ ہے کہ جس سے اس کی نماز درست ہو جائے۔ تو میں آپ کو مشورتاً بھی یہ عرض کروں گا کہ اپنی نماز بھی کسی کو ضرور قاری صاحب کو سنا دیں۔ ہاں اتنا ضرور کر لیں کسی اچھے قاری صاحب کے ساتھ کہ آپ قرآن کا اتنا حصہ پڑھ لیں کہ آپ کو کچھ صورتیں یاد ہو جائیں، سورہ فاتحہ یاد ہو جائے، اتحیات، تشہد یہ اچھی طرح یاد ہو جائے، تسبیحات یہ یاد ہو جائے، تاکہ آپ جب تنہا بھی نماز پڑھ رہے ہیں یا جماعت سے بھی پڑھیں گے تو اتحیات تو امام بھی پڑھتے ہیں، مقتدی نے بھی پڑھنی، تسبیحات امام نے بھی پڑھنی، مقتدی نے پڑھنی، تو یہ چیزیں بھی ہمیں خارج کے ساتھ وہ درست طریقے سے ان کی ادائیگی پر قدرت ہونی چاہیے۔ تو ان کو درست پڑھنا، پھر درست کے ساتھ ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، پھر ٹھہر کے ساتھ ساتھ اگر مزید اس میں دیگر احادیث کو ہم دیکھیں تو اس میں کہ قرآن کو خوبصورت آوازوں کے ساتھ پڑھنا، تو آدمی جتنی کوشش کرے اچھا سے اچھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ پڑھنے کا، قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا یہ انداز
ہمارا ہونا چاہیے۔ قرآن سے دل لگائیں، انشاءاللہ یہ قرآن پاک سے جو دل لگے گا دنیا میں بھی انشاءاللہ سکون ملے گا، قبر میں بھی سکون ملے گا، حشر میں بھی سکون ملے گا، کیونکہ قرآن مجید سے جس کا دل لگا ہوتا ہے، ایسے کئی خوش نصیب ہیں کہ جو دنیا میں قرآن پڑھنے والے تھے قبر میں بھی اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، آیت نمبر 5 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ یعنی سورہ مزمل چونکہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی اور ترتیب کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 3 ہے، اور یہ یاد رکھیں قرآن مجید کی کوئی صورت یک بارگی یہ نہیں کہ ہر صورت یک بارگی ایک ساتھ ہی نازل ہو گئی۔ آپ دیکھیں سورہ علق اقرا قرآن پاک کی پہلی صورت مبارکہ ہے، یعنی اس کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، پھر آگے نزول کے سلسلے بعد میں۔ تو یہ اللہ پاک جیسے جیسے ان کو نازل فرمایا، اور جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے یہ وہی ترتیب ہے، یہ ترتیب لوح محفوظ پر ہے، اور ایک ترتیب نزول ہے۔ تو نزول کی ترتیب وہ حسب حال، کبھی اس کا موقع کیا تھا تو اس کے مطابق اللہ پاک نے نازل فرما دیا، بعد میں اس کے مطابق نازل فرما دیا۔ تو یہ ترتیب نزول اور ترتیب مصحف میں اس اعتبار سے وہ نمبر کا بعض اوقات فرق ہوتا ہے، مگر ترتیب مصحف جو قرآن کی ترتیب صورتوں کی ہے یہ وہی ترتیب ہے کہ جو ترتیب لوح محفوظ ہے۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا گیا کہ ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے، اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے ایک تو مراد یہ تفسیر کی گئی کہ اللہ پاک کا کلام ہے اور وہ انتہائی عظیم اور عظمت والا، شانوں والا، رفعت والا رب کا کلام ہے، تو آپ کو کہا گیا کہ آپ کی طرف وہ کلام آئے گا، آپ یعنی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تفسیر اس میں یہ ہے، اس سے مراد احکامات ہیں، جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا جائے گا تو وہ قرآن میں احکامات ہیں۔ ظاہر ہے جب احکامات ہیں تو احکامات میں کئی چیزوں سے اللہ پاک منع فرمائے گا، اور قرآن پاک میں فرمائے یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کی زندگی ایک قیودات کے ساتھ ہے نا، کہ جہاں جہاں شریعت اجازت دے گی، اس لیے مومن کے لیے دنیا قید خانہ فرمائے کہ وہ ہر چیز اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، اس کی ایک لمٹ ہے، ایک باؤنڈری ہے، اور وہ شریعت مطہرہ کے احکامات ہیں، ان سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو یہ اس سے مراد احکامات ہیں، احکامات شرعیہ۔ اب اس میں چاہے سخت احکامات کسی کے لیے ان پر عمل کرنا دشوار ہے، لیکن یہ جو بھاری کام فرمایا گیا یعنی وہ بھاری احکامات ہوں گے، بظاہر دشواری ہوگی لیکن ان پر عمل ضرور کرنا ہے۔ تو ایک تفسیر یہ فرمائی گئی، اور ایک اس کی تفسیر یہ ہے اے حبیب ہم آپ کی طرف جو کلام اتاریں گے بڑا بھاری کلام ہوگا۔ اب قرآن پاک ہے، اللہ پاک نے ایک اور جگہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے خوف سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن سلام ہے قلب مصطفیٰ کو، دل مصطفیٰ کو، کہ نبی کریم علیہ السلام کے قلب پر، دل پر اللہ پاک نے یہ کلام نازل فرمایا اور اسی کلام کو جاری فرمایا۔ اور نبی کریم علیہ السلام پر جب وحی اترتی تھی تو اس وقت آپ کی بھی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی۔ بعض اوقات کسی صحابی کی ران پر آپ تکیہ بنا کر آرام کر رہے ہیں تو قرآن نازل ہوا ہے، تو انہوں نے بڑا اس میں وہ محسوس کیا، یعنی وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسا خطرہ لاحق ہوا کہ میری ٹانگ ہی نہ ٹوٹ جائے، میری ران ہی نہ ٹوٹ جائے، اور سواری پر ہوتے تو سواری بیٹھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ قرآن کے نزول کی وہ شدت انہیں محسوس ہوتی تھی، مگر نبی پاک علیہ السلام کا قلب مبارک سبحان اللہ۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو، سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ یہاں جو ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ یعنی اپنے رب کے نام کو یاد کرو۔ اب اس سے مراد یہ بھی لیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بھی کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن کے تمام اوقات میں اپنے رب کے نام کو یاد کرتے رہیں، چاہے تسبیح ہو، کلمہ طیبہ ہو، نماز ادا کرنا ہے، قرآن ہے، علم دین سکھانا ہے، اپنے رب کو یاد، اور یہ رب کی یادیں، ان تمام تر چیزوں میں رب کی یادیں۔ اب جو آیت مبارکہ کا یہ حصہ ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو، اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کو یاد کرو، عبادت کرو، تو پھر دنیا سے سب کوئی خیالات نکل جائیں، پھر اللہ کے لیے ایسے بن جاؤ
کہ رب کو یاد کر رہے ہو تو تصورات میں بھی، ذہن میں، دل میں، ہر طرف پھر وہ اللہ کو یاد کرو. عبادت اللہ کی کر رہے ہو، یاد دنیا بھر کے کاموں کو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ دل و دماغ سے حاضر نہیں اس عبادت میں. عبادت میں مقصود بھی یہ ہے کہ آدمی ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف وہ توجہ کرے، متوجہ الی اللہ ہونا. اور یہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اسے ندا دی جاتی ہے جب توجہ ادھر ادھر کرتا ہے کہ اے ابن آدم، اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہے، تو کسی اور طرف چلا گیا. اللہ کی رحمت تیری طرف ہے اور تو کسی اور طرف متوجہ ہو گیا. تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سے اسے یعنی گویا کہ ایک ندا دی جاتی ہے، منادی اس کو پکارتا ہے اور آدمی توجہ لے کر آ جائے. یاد رکھیں کہ جب ہم خشوع خضوع یعنی ظاہری ارکان بھی اور دل بھی حاضر کر کے نماز عبادات بجا لاتے ہیں تو یہ بہت اعلیٰ ترین یہ درجہ عبادت کا ہے. تو اس سے مراد یہی ہے کہ دنیا کے یہ تعلقات اس وقت یہ گویا کہ منقطع ہوں، سب کچھ اللہ کی طرف ایسی توجہ رکھ کے وہ عبادت کرے. اچھا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ سب سے ٹوٹ کر دنیا کے رشتے ناطے ہر کچھ چھوڑ دے، نہ نکاح نہ کچھ اور. نہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ نکاح اور ان چیزوں سے آدمی ہٹ کر چھوڑ چھاڑ کے کہے کہ میں الگ سے بیٹھ جاؤں گا اور عبادت کرتا رہوں گا. نہیں، بلکہ نکاح کرے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ یہی فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی چھوڑتا ہوں، یعنی نفلی روزہ کبھی رکھنا کبھی چھوڑنا، اور میں نے نکاح بھی کی ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی یہ تربیت فرمائی ہے. اور دین اسلام یہی چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ لوگ دنیا کے سارے معاملات چھوڑ چھاڑ کے کہیں کہ ہم تو نہ نکاح کریں، نہ شادی کریں، نہ کاروبار کریں، نہ کمائیں اور کسی اور پر بوجھ بن جائیں، اور بس ہم عبادت کے لیے ہیں اور بوجھ کسی اور پر بنتے رہیں. نہیں، اس انداز سے عبادت یہ بھی دین میں پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ سارے یہ دنیا کے معاملات رشتے ناطے سب چھوڑ کے کہیں کہ ہم عبادت میں مصروف ہیں. اور اگر اچھی نیتوں کے ساتھ یہ معاملات بھی ہوں گے تو ان پر بھی ثواب ملے گا. تو مقصود تو ثواب ہے. تو اس لیے جو نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ایک آئیڈیل انداز ہے، بہترین نمونہ ہے. تو اسی کو ہمیں اپنانا ہے. آگے ارشاد فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ. مراد یہ ہے کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہی ہے. تو تم اسی کو اپنے سارے معاملات میں کارساز بناؤ، یعنی اسی اللہ پر وہ بھروسہ کرو. اور یاد رکھیں جہاں اس طرح کی آیات مبارکہ پہ اللہ پر ہی بھروسہ کرو، مراد یہ کہ بھروسہ اعتماد سب کچھ وہ اللہ پہ کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب چھوڑ دو. اب کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے تو ظاہری سبب چھوڑ کر ہم بیٹھ جائیں گھر میں بالکل ہاتھ باندھ کے کہ روزی اللہ دے گا. اسباب ہم اختیار کریں گے اور اسباب اختیار کر کے بھروسہ اللہ پر رکھیں گے کہ جو میرے مقدر ہے وہی ملے گا. میں نے کوشش کر لی، نکلا، سب کچھ کیا، لیکن جو مقدر ہے اتنا ہی ملے گا. تو بھروسے کا مطلب اور توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترک اسباب ہی کر کے ہم عام گھروں میں جو ہے وہ اس طرح بیٹھ جائیں. تو اسباب اختیار کریں گے، اب اللہ کی طرف توجہ رکھیں گے کہ کارساز وہی ہے، مالک و مختار وہی ہے. رب نہ چاہے گا تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، اور اگر اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ بہت کچھ عطا فرمائے گا. رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی عطا فرمائے، لیکن ایک نظام دنیا جو بنائے تو اس میں ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کے وہ احکامات بیان فرمائے گئے ہیں. اور اس کی پذیرائی نہیں کی ہے کہ وہ کوئی ایسے توکل اختیار کر کے بیٹھ جائیں کہ جس میں ترک اسباب ہوں اور لوگوں کی طرف نگاہ لگا کے بیٹھا ہو کہ بس لوگ دیں گے تو ہی میں کچھ لوں گا اور لوگ نہ دیں گے تو وہ ایسے ہی بیٹھا رہے. اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. اسباب اختیار کرنے ہیں اور نظر اور توجہ وہ اللہ کی رحمت کی طرف، رب تعالیٰ کی قدرت کی طرف ہو. اللہ مشرق و مغرب اور سب چیزوں کا وہ مالک و مختار ہے. قرآن میں کہیں رب المشرقین یہ فرمایا گیا اور مغربین یہ جو فرمایا گیا، یا مشرق مغرب کا مطلب ایک جگہ سورج نکلنے کی اور ایک جگہ غروب ہونے کی. مشرقین مغربین دو جگہ سورج نکلنے کی اور دو جگہ غروب ہونے کی. اور کہیں رب المشارق والمغارب تو جو اس طرح ہے کہ جہاں جمع کا صیغہ ہے تو کئی جگہیں، متعدد جگہیں.
تو اس سے مراد یہ کہ یہ جو سورج نکلتا ہے تو ایک تو مشرق سے نکلے گا، مغرب میں غروب ہو جائے گا، ایک تو نارمل یہ۔ دوسرا یہ کہ موسم کے اعتبار سے بھی، وقت کے اعتبار سے، گرمی کا سورج تو وہ اپنے الگ جگہ سے نکلتا ہے، اور سردی کا ہے تو وہ الگ جگہ سے، تو یوں دو مشرقین جسے فرمایا گیا، مشرقین فرمایا گیا۔ اور مختلف جہاں پہ جمع کا صیغہ ہے تو اس سے مراد، کیونکہ یہ جو طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، ہر دن اس کی کوئی نہ کوئی جگہ تبدیل ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس سے فرق ہوتا ہے، یہاں نکلا ہے تو پھر تھوڑا کچھ ادھر، تھوڑا کچھ ادھر، تو یوں اسے مشارق اور مغارب اس اعتبار سے کہ کئی مشرقیں کئی مغربیں، مطلب یہ کہ ان کے وہ طلوع اور غروب ہونے کی جو جگہ ہیں وہ کچھ فاصلے پر ہیں اور مختلف ہیں، تو اس اعتبار سے ان کی توجیحات تفاسیر میں بیان کی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ مزمل کا کچھ خلاصہ عرض کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے، پڑھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔